مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا نحمده ونصلي على رسوله نور الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، بالخصوص آج کے اس عظیم اجتماع میں شرکت کرنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نے مجھ سے پہلے نیک لوگوں کی صحبت کی برکت کے سلسلے میں ہمارے ایک قابل قدر عالم دین مولانا محمد رحیم الدین صاحب سے بہت ساری باتیں سماعت کی. میں یہاں سننے کے لیے حاضر ہوا تھا اور کچھ عرض کرنے کا بھی ذہن مجھ کو ساتھیوں نے بنایا، تو اس سلسلے میں زیادہ وقت لیے بغیر آپ سے چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ. عزیزان محترم، یہ بہت بڑی پروردگار عالم کی طرف سے عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد ہذا میں ہم سب کو ہر ہفتہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال پر گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو یہ شرف اور یہ خصوصی برکت عطا فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کے پاس دنیا کے اعتبار سے دولت اور مال اگر نہ بھی ہو اور نہیں ہے تو بھی اہل سنت و جماعت بہت بڑی مالدار جماعت کا نام ہے، کیونکہ ہم سنیوں کے پاس اگر اقتدار نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، باہر کی اندر کی آمدنی نہیں ہے، تو کوئی مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں دنیا کی، اگر شاہی اور بادشاہی بھی ہے تو وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن ہمارے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے، جو دولت رکھی ہے، وہ ایسی بے مثال دولت ہے کہ دنیا ختم ہونے کے بعد بھی ابدی طور پر قائم رہنے والی ہے. اس دولت کا نام صحیح عقیدہ اور سچا ایمان ہے. ہم لوگ دولت اور ثروت اور دنیا کی جھوٹی بادشاہت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے دوستوں کی محبت کا چراغ جلانے والے لوگ ہیں. یہی ہمیشہ رہنے والی دولت ہے. آج لوگ دولت پہ اتراتے ہیں، ثروت پہ اتراتے ہیں، تعلقات پہ اتراتے ہیں، اقتدار پہ اتراتے ہیں، بادشاہت پہ اتراتے ہیں. اتنا اتراتے ہیں، نام کے ساتھ رکھا جاتا ہے شاہ عبداللہ،
بادشاہ شاہ فیصل، دولت پہ اتنا ناز، لیکن دوستو اپنے مقدر پر فخر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دولت مندوں میں نہیں ایمان والوں میں رکھا ہے۔ پھر یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، میری طرف سے نہیں ہے، حدیث میں آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان، حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ ایمان، یہ اسلام، یہ غریبی میں شروع ہوا، بدل اسلام غریباً، بھئی اسلام غریبی میں شروع ہوا، پھر سرکار نے فرمایا غریبوں میں رہے گا۔ کس میں رہے گا اسلام؟ بھئی ایمان کس میں رہے گا؟ بولیے، غریبوں میں رہے گا۔ پھر ہماری آپس کی خوشخبری نہیں ہے کہ آج لوگ اپنے دولت پر، اپنے گھمنڈ پر، اپنے اقتدار پر، اپنے شہنشاہی پر چبوتروں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو خوشخبریاں، مبارکبادیاں یہ سب پیش کر لیتے رہتے نا، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کو، پھر ہم جیسے غلاموں کو اور ہم دیوانوں کو خوشخبری کسی دنیا کے بادشاہ نے نہیں سنائی، سرکار کونین، آقائے دو جہاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین فرمایا، جس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب دنیا کے شہنشاہوں کو لوگ بلند کرتے ہوں گے، لیکن اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کو بلند کر دیا ہے۔ آج جو لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، تو دوستو یہ ہم جیسے بشر ہیں کا لفظ بہت بڑا شر والا ہے۔ ہم جیسے بشر ہیں کہنے والوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو پڑھ کے دیکھو کہ کتنی بلندی اللہ نے عطا کی ہے۔ ہمارے نبی بشر ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ بلندی نبی کو عطا کیا گیا، خیر البشر۔ ذرا تو دیکھ، بولنے سے پہلے تیری حالت کیا ہے؟ گرما کے زمانے میں 24 گھنٹے پانی نہیں نہایا تو بازو والا ناک کو دستی لگانا پڑتا ہے، پسینے کی بدبو سے سارا معاشرہ بدبودار ہو جاتا ہے، اور اتنی گندی زبان سے، گندی جسم سے کہتا ہے نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، نبی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ ذرا اس نبی کا مقام دیکھ، کتنے ہم جیسے بشر ہیں، ذرا دیکھ لے۔ ہمارے نبی کے جسم مبارک سے جب پسینہ اقدس نکلتا تھا تو مدینے کی گلیوں کو معطر کرتا تھا۔ تو ایک دن پانی نہیں نہایا تو پوری گلی بدبودار ہو جاتی، تیرے جیسے بشر ہیں، تیرے جیسے بشر ہیں۔ دوستو یہ آیت سورہ علم نشرہ کی میں پڑھا، وَرَفَعْنَا، بولیے کیا ہے؟ لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تیرا ذکر کہاں بلند ہوا بابا؟ بھئی اللہ تیرے لیے بولا کہ تیرا ذکر بلند ہو گیا؟ بھئی اللہ تو محبوب کے لیے بولا، پھر اس محبوب سے کہتا ہے اس محبوب کے بارے میں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ پھر ابھی میرے برادر نے بتایا کہ کوئی بدتمیز اور بے ادب یہ کہہ رہا تھا کہ ولیاں نبیاں، ولی اور نبی یہ بھی کپڑے پہنتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، تو ہمارے جیسے ہو گئے۔ دیکھو ہمارے جیسے ہو گئے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، سودا لاتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، ہمارے جیسے بشر ہو گئے۔ کون سے حدیث سے ثابت ہے بابا؟ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے کہ کپڑے دھوتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے اور ہمارے جیسے بشر ہیں؟ کس حدیث میں آیا؟ بھئی کپڑے اس لیے دھوتے تھے تاکہ تجھے کپڑے دھونے کا طریقہ آئے۔
کھانا اس لیے کھاتے تھے تاکہ تجھے جانور کی طرح نہیں، آدمی کی طرح کھانا کھانے کا سلیقہ ہے، سلیقہ ہے۔ وہ نبی بخاری شریف کا نام لینے والے، بخاری شریف میں آتا ہے، بخاری میں آیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بخاری میں آیا، میں دوبارہ بول رہا ہوں، آپ لوگ سب بولو بخاری میں آیا، بولیے کس میں آیا؟ بخاری میں آیا۔ کیا آیا؟ یہ جو ابھی مولانا رحیم الدین صاحب بھی حدیث پیش کیے نا، نیک بندوں کے صحبت میں گیا نہیں تھا بندہ، قریب ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا، بڑا جرم بھی کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا۔ دوستو اس کے اندر کلین چٹ بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی کر لیے تو چل جاتا، ایسا نہیں ہے ایسا۔ لیکن صبح میں کوئی بھی بول سکتا ہے ارے میاں رات میں کیا بولے 100 آدمیوں کو قتل کرنے والے کی بخشش ہو گئی، کہتے بھائی اس کی بخشش ہو گئی تو تیرے کو پیٹ میں درد کیوں ہو رہا؟ تیرے کو پیٹ میں درد کیوں ہو رہا؟ اللہ معاف کر رہا ہے۔ بخاری شریف میں آ رہا بھائی، بخاری شریف میں آیا۔ یا تو بخاری کو ماننا پڑتا یا تو پھر حدیث کو جھٹلانا پڑتا۔ تو دوستو اس حدیث کے اوپر بھی بعض بدبخت اعتراض کرتے، پیٹ میں درد ہوتا ان کے، معافی ہو رہی نا، کیونکہ یہ لوگ معافی والے ہے ہی نہیں، معافی والے ہے ہی نہیں، تو پھر معافی جن کو مل رہی ان کے اوپر چھڑ تو ہوتی ہے۔ تو دوستو میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں کس میں ہے بولیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک مرتبہ بغیر کھائے پیے، نہ سحر کر رہے نہ افطار، بغیر سحری اور افطار کے مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیے، مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ پھر بولیے کون سی کتاب میں آیا؟ بولیے بخاری میں آیا۔ تو مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ جب مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیے، سحری اور افطار میں سرکار نہیں کھا رہے، روزہ رکھنا شروع کر دیے، تو صحابہ کرام جو اطاعت کے جذبے سے سرشار تھے، بھئی اتباع کو ڈھونڈتے رہتے تھے، صحابہ کرام ہمیشہ سرکار کی پیروی کی جستجو میں رہتے تھے۔ صحابہ کرام دیکھے کہ بغیر کھائے پیے، بغیر افطار اور سحر کے سرکار کونین روزہ رکھتے جا رہے ہیں۔ سرکار کی متابعت اور پیروی میں صحابہ بھی روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ جب روزہ رکھنا شروع کر دیے تو سحری افطار صحابہ بھی نہیں کر رہے۔ جب صحابہ بھی سحری افطار چھوڑ دیے تو صحابہ کرام نڈھال ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ نڈھال ہو گئے، چلنا مشکل ہو گیا۔ بغیر سحری اور افطار کے روزے چل رہے ہیں سرکار کو دیکھ کر، لیکن سرکار بڑے چست ہیں، سرکار حشاش بشاش ہیں۔ تو صحابہ کی یہ کیفیت جب سرکار نے دیکھی کہ تم لوگوں کو چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بغیر سحری اور افطار کے کھاتے پیتے دیکھا تو اتباع میں ہم بھی بغیر کھائے پیے کے روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ تو اس پر آقا دو جہاں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ایکم مثلی، کیا فرمایا سرکار؟ ایکم مثلی، اے میرے ساتھ رہنے والے میرے صحابیوں، میری صحبت سے فیض یاب ہونے والوں، بڑا مقدر پانے والوں، تمہاری تعریف قرآن میں آئی، قرآن کے اوراق میں تمہاری تعریف اور تمہاری مدح بھری ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو اتنے بڑے کمال والے ہونے کے باوجود یہ بتاؤ ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کون ہے؟ کیا فرمائے سرکار؟ تم میں سے میری طرح کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد آقا دو جہاں نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو سکتے اور میں تمہاری طرح بھی نہیں ہوں۔ تو دوستو اس سے کیا معلوم ہوا؟ صحابہ جیسی اونچے درجے کی جماعت، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی حیدر کرار، یہ نبی کی طرح نہیں ہو سکے تو آج کا مکار کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی طرح اگر ہو سکتے تھے تو صحابہ ہو سکتے تھے۔ آج کا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ کو مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ پھر آگے حضور نے فرمایا تم کو نہیں معلوم کہ میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا بخاری میں آتا ہے یطعمنی ربی ویسقینی، مجھ کو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے،
ارے جس کو رب کھلاتا پلاتا ہے محبت سے، وہ اگر تمہارے دسترخوان پہ کبھی کھائے تو تم کہتے ہو بدبختی سے کہ ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے۔ تم کو رب کھلاتا پلاتا ہے، تم کو یہ اپنی محبت سے۔ تو دوستو، کوئی بھی آدمی نبی کی طرح ہونے کی تو دور کی بات ہے، غوث کی طرح ہونے کی تو دور کی بات ہے، ولی کی طرح ہونے کی تو دور کی بات ہے، کوئی بھی انسان اگر وہ انسان ہے، جانور بھی نہیں، انسان ہے یا جانور ہے، کم سے کم چلو جانور ہے، تو وہ آدمی کبھی باپ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ذرا دیکھو باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ باپ کے سلسلے میں آقا دو جہاں نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو تیرے باپ کا درجہ تجھ سے بڑا ہے، تیرے باپ کا، تیری ماں کا مقام تجھ سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے ماں کا مقام؟ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو آپ بتائیے ایمان سے کہ ماں کا مرتبہ بڑا ہوا، ماں اور بیٹا بیٹی سب ایک لیول کے ہو گئے؟ بولیے، باپ کا درجہ بڑا ہے یا نہیں ہے؟ باپ کا درجہ بڑا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ باپ کی خوشی میں اللہ فرماتا ہے، اللہ حدیث میں آیا کہ باپ کی خوشی میں میری خوشی ہے، باپ کی ناراضگی میں میری ناراضگی۔ تو بیٹے سے بلند ہے باپ کا درجہ بلند ہے۔ جب ایک باپ کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جنت کا دروازہ بولا گیا، ماں کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے قرار دی گئی، تو پھر ولی کا درجہ کتنا بلند ہوگا جس کو اللہ اپنا دوست بنا لیا ہے، اور نبی کا درجہ کتنا بلند ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کو درجوں بلند کر دیا ہے۔ تو آپ ذرا سنجیدگی سے سوچ کے ذہن میں رکھیں، اگر کوئی کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے ہم میں نبی میں، تو آپ قرآن کی آیتیں، قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں جس میں نبی کے کمالات اور فضائل اور عظمتیں بیان کیے گئے، عظمتیں بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، صحابہ کرام سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ فتح میں کہ بے شک اے محبوب یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، کوئی بول سکتا تھا، ایک مرتبہ بولا گیا جی ایسی کہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ کر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ پھر آگے اللہ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے نادانو ان غلاموں کے ہاتھ پر، ان بندوں کے ہاتھ پر جن کے ہاتھوں پر میرے محبوب کا چمکتا ہاتھ تم دیکھ رہے ہو، یاد رکھنا خبردار ان کے ہاتھوں پر اللہ میرے محبوب کا ہاتھ نہیں بلکہ میرے محبوب کی ہاتھ کی شکل میں میرا ہاتھ۔ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب جس سے ہاتھ ملائے تو دراصل وہ ہاتھ ملانے والے لوگ اللہ سے ہاتھ ملا رہے، جن کی بیعت کو اللہ فرمائے کہ میری بیعت ہے، جن کے ہاتھ ملانے کو اللہ فرمائے کہ میرے سے ہاتھ ملانا ہے، اور جن کے کنکریاں پھینکنے کے بارے میں اللہ فرمائے کہ یہ محبوب نہیں پھینک رہا ہے میں نے پھینکا ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے خاطر آپ کو درجوں بلند کر دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس محبوب کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں وہ بے وقوف اور نالائق اور بدعقل ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو، اللہ جن کے بارے میں فرماتا ہے سورہ حجرات کی ابتدائی آیت میں اگر تم نیکی بھی کرنا چاہتے ہو تو نبی کے واسطے سے نیکی کرو، اگر نبی کے واسطے سے نیکی نہیں کریں گے، از خود نیکی کی ابتدا کریں گے تو تمہاری نیکی نہیں برائی بنے گی۔ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا، تو اپنے گھر کے لیے رحمت نہیں بن سکا، بیوی کے لیے زحمت ہے، باپ کے لیے بھی زحمت ہے، نالائق ہے تو بچوں کے لیے بھی زحمت ہے، خاندان کے لیے بھی زحمت ہے،
نبی تو سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، تو ان کے لیے فرماتا ہے کہ ہماری طرح ہے۔ تو دوستو یہ اللہ کے نیک بندوں کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء، ان کا باطن یہ ہے کہ اللہ کے دوست ہیں، پھر ان کا ظاہر یہ ہے کہ یہ ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو کھانا پینا آ جائے، ہم کو کھانے پینے کا طریقہ آ جائے۔ ارے کبھی والد کے بارے میں بولے کہ والد بھی تو کھاتے ہیں، والد بھی تو سودا سلوک لاتے ہیں، پھر والد بھی تو کام کرتے ہیں، پھر والدہ بھی کام کرتے ہیں، تو کبھی بولے آپ کہ میں اور والدہ دونوں برابر ہیں؟ ماں کی عزت کرتے نہیں کرتے؟ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ ہم سے بڑے درجے کے۔ تو ذرا سوچیے آپ، ایک ماں، ایک والد جن کے ذریعے سے ہم کو صرف جسم ملا، تو ان کا اکرام ہم کرتے ہیں، وہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے۔ غیر مسلم بھی جانتے ہیں، کافروں کے پاس بھی ماں اور باپ کا احترام ہے، ہماری طرح نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جس نبی کے ذریعے سے دین ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، نمازیں ملی، رکوع سجدے ملے، کعبہ ملا، کعبے کا طواف ملا، اور خدا ملا، اس نبی کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرح؟ بھائی ہماری طرح ہے۔ تو دوستو بہت سارے نئے نئے رنگوں میں گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں معاشرے میں، پھر میدان کو خالی دیکھ کر بہت سارے لوگ بغلاں بجاتے ہوئے ادھر ادھر نکل گئے۔ تو دوستو ہم کو چوکنا رہنا ہے۔ ایمان کی حفاظت اور عقیدے کی حفاظت بہت بڑا معاملہ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، کیونکہ ہم سنیوں کے پاس صرف ایمان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ سرکار نے جو فرمایا طوبیٰ للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حضور فرمائے ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، تو ایمان کی دولت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے شیطان ہمیشہ کمر بستہ رہتا ہے۔ بھئی شیطان کو چڑ ہوتی ہے تو ایمان اور سچے عقیدے سے، تو سچے عقیدے پہ کار بن رہنا ہے۔ بھئی ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ 2 دن کی دنیا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، لیکن ایمان اگر باقی رہ گیا اور ایمان کا چراغ مکمل طور پہ جلتا ہوا رہا، قبر بھی کامیاب ہے، حشر بھی کامیاب۔ بھئی یہ نبی اور ولی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آپ پوری کتابوں میں پڑھیں، حدیثوں کی پوری کتابوں میں، تو اس میں ابواب الشفاعت آتا ہے، شفاعت کرنے کے ابواب ہیں، ولی بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ولیوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں ولیوں کو نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ کس پہ بٹھائے گا؟ نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ آپ بتائیے ہماری طرح ہوئے؟ ہماری طرح ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ تو دوستو حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آج مختلف انداز سے، مختلف باتوں سے، مختلف پیرایوں میں لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے۔ آج ایک عالمگیر سطح پر منصوبہ بنایا گیا، پروگرام یہ بنایا گیا، عمل کے بارے میں کچھ 1-2 چیزیں رٹ کے معاشرے میں پھیلنے کے بعد وہ عمل کے بارے میں کچھ حدیثاں رٹے ہوئے پڑھ لینے کے بعد آسانی کے ساتھ ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ تو آج مختلف محلوں میں، ہم یہیں پہ نہیں آتے سر، ہمارے پروگرام بیگم پیٹ میں ہوتے ہیں، شہر کے مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں، بہت سارے مقامات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور لیتے رہتے ہیں سال کے 12 مہینے، اور ہر جگہ ہم حق کی بات کو پہنچاتے رہتے ہیں، جہاں تک ہو سکے حتی المقدور اپنی بساط کے مطابق ہر جگہ عقیدہ صحیحہ اور ایمان کامل کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ صرف اسی محلے میں، اسی بستی میں یہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر کچھ تنقید نہیں کرتے۔ ہمارا کام ہے کہ ایمان کو قائم رہنے کی بات کریں۔ بھئی جو صحیح عمل ہے، جس پہ ہم بچپنے سے کاربند ہیں، اسی پہ ہم قائم رہیں۔ مثال کے طور پر ایک منصوبہ بنایا گیا کہ بار بار نماز میں رفع یدین کرنا، نماز میں ہاتھ اٹھانا۔ تو اس سے پہلے کئی پروگراموں میں یہاں پر میں بیان کیا ہوں، تو آج چونکہ میرے برادران بہت زیادہ تعداد میں بھی ہیں، پھر میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہر ہفتہ آپ ہفتے میں 1 دن ضرور ٹائم نکالیں بعد نماز عشاء،
زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوست احباب کے ساتھ یہاں اس مسجد میں تشریف لائیں گے نہیں لائیں؟ تو دین سیکھنا ہے، ایمان کی حقیقت کو جاننا ہے اور اپنے پاس کی دولت کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ تو دوستو، بار بار رفع یدین کرنے کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، سرکار اور صحابہ بار بار نماز کے درمیان میں ہاتھ اٹھاتے تھے، کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو میں عبارت کے ساتھ پہلے ریکارڈ میں لا لیا ہوں، پھر انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور دیگر ذرائع ابلاغ جو ہیں اس کے ذریعے سے یہ باتیں اور دیگر مختلف پروگرام جو ہے نا ساری دنیا کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں رفع یدین کے بارے میں خاص طور پہ بیٹھ کے یہ جو جدید ذریعہ ہے، آپ یوٹیوب بولیے، فیس بک بولیے، کیا کیا ہے وہ نیٹ، پورے نیٹ کو کھنگال لیا میں رفع یدین کے بارے میں، تو مجھے ایک بھی حدیث کسی بھی آدمی کی طرف سے نہیں ملی کہ جس حدیث کے ذریعے سے مسلم شریف اور نسائی شریف کی جس حدیث سے اور ترمذی شریف کی جس حدیث سے پہلے کے رفع یدین کے عمل کو منسوخ کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا ہے۔ مسلم شریف سے ثابت ہے کہ یہ عمل پہلے کا تھا، پہلے کرتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے جیسے پہلے جب اسلام آیا تو نماز کے درمیان میں سلام کرنے کی بھی اجازت تھی، حدیثوں میں بات چیت کرنے کی بھی کچھ دن تک اجازت تھی، مکمل طور پہ بریک نہیں لگایا۔ تو پہلے دور میں رفع یدین کرتے تھے، لیکن مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور دیگر مصنف ابن ابی شیبہ، دیگر بہت ساری کتابوں میں، بیہقی شریف اور طحاوی شریف، بہت ساری کتابوں میں آیا، بہت ساری کتابوں سے ثابت ہوا کہ پہلے کا یہ عمل تھا رفع یدین کرنے کا، بعد میں کینسل ہو گیا، کینسل کر دیا گیا، سرکار نے اس کو کینسل فرمایا۔ مسلم شریف، نسائی شریف میں تو علل اعلان کھلے طور پہ آیا کہ یہ کینسل ہے، یہ پہلے کا عمل ثابت ہوا۔ سرکار نے فرمایا تم بار بار ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہو نماز میں خاموش رہو، ہاتھوں کو مت اٹھاؤ جیسے کہ بتکے ہوئے گھوڑوں کے دم اچھلتے ہیں، تو یہ مت کرو، نماز میں سکون سے رہو۔ مسلم شریف صفحہ نمبر، جلد اول صفحہ نمبر 181، میرے پاس کے نسخے کے حساب سے بول رہا ہوں، کوئی یہ نہیں بولے گا اس کے پاس کے نسخے کے حساب سے ڈھونڈ کے بولے گا میرے پاس تو صفحہ نمبر 181 پہ ہے ہی نہیں، میرے پاس نسخہ مختلف ہوتے نا، چھپائی کے مختلف صفحوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس میں آ گیا ہے کینسل عمل ہے۔ تو کینسل عمل کر لے رہے تھے، کینسل ہو رہے تھے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، دنیا میں اگر کوئی ایسا کر رہے تھے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہیں ہے۔ کب کوئی آدمی اپنے پرسنل طور پہ کر لے رہا تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی اعتراض، کیونکہ بھائی آج کا زمانہ ایسا ہے جو آدمی جیسی طبیعت میں آیا ویسا کر لینے چھوڑ کے اس کو اس کے اختیار پہ چھوڑ کے ہم اپنے طور پہ کیا کرنا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو کوئی غرض نہیں تھی بار بار رفع یدین، پوری نماز میں غوچ کر لیتے بیٹھے تو بھی ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، صرف ہاتھاں اچھال لیتے رہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم اعتراض کہاں ہوا؟ بات ہم بھی بولنے کی نوبت کب آئی؟ جبکہ ہم لوگوں کو بھی زبردستی کرنے لگا زمانہ کہ تم بھی ایسی کرو، یہی صحیح ہے بھائی، ایک کینسل کو، ایک غلط کو صحیح بول کے اور کینسل عمل، اور بعض لوگ یہ بھی بولنے شروع کر دیے ارے میاں وہ رفع یدین نہیں کرنا ہے نا، ہم لوگ کرتے نا ایسے بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں حنفی لوگ بچپنے سے ویسی ہے، تو بعض لوگ یہ بھی بولنے لگے نہیں حدیثوں میں یہ رفع یدین بار بار کرنا بول کے چاہیا، نہیں کرنے کا کوئی حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آپ لوگ بغیر رفع یدین کے نمازاں پڑھ رہے ہیں خالی اماموں سے سن کے پڑھ لے رہے ہیں۔ کس سے سن کے پڑھ لے رہے ہیں؟ حدیثوں میں ہے ہی نہیں، اماموں سے سن کے پڑھ لے رہے ہیں، یہی صحیح ہے جو رفع یدین ہم کر رہے ہیں، تو لہذا کرتے جاؤ رفع یدین رفع یدین رفع یدین،
کیا ہے اس کے پیچھے پروگرام؟ اس کے پیچھے بہت بڑا پروگرام ہے بھائی. اس کے پیچھے پروگرام یہ ہے کہ اگر وہ آدمی ہاتھاں اٹھانا شروع کر دیں گا تو ایک بات ان کی مان لیا, مان لینے کے بعد اب دوسری بات منانا آسان ہو جاتا بھائی, عقیدہ بگاڑنا آسان ہو جاتا. تو ہم کو چھیڑنے سے پھر نہیں چھوڑنے کا ذہن ہمارا بنا, یہی نہیں پوری دنیا میں بنا, پوری دنیا میں. تو یاد رکھیں اے حنفیوں اور سنیوں, خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ کینسل پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, جو قیامت تک جاری و ساری ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہم کینسل پہ عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں, قیامت تک جاری و ساری ہے. پورا میں نیٹ پورا تلاش کر لیا اور کئی لوگوں سے سنا, کوئی بھی نہیں بتا سکا اور قیامت تک نہیں بتا سکتا. مسلم شریف, نسائی شریف, ترمذی شریف, ابو داؤد شریف وغیرہ سے جو رفع یدین کرنے کا عمل کینسل ہوا, اس کینسل کرنے والی حدیث کو بھی کوئی کینسل کرنے والی حدیث ہے, ایسی کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, قیامت تک نہیں کر سکتا. پورے کھنگال لیے باتیں. کینسل ہو گیا, کینسل ہونے کے بعد اس کینسل کو کینسل کرنا پڑتا نا اب پھر دوبارہ بحال کرنے کا. تو کوئی حدیث نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کے ایک مولانا کا آدھا گھنٹہ بیان سنا رفع یدین پہ, تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ اعتراض کرنا شروع کرے تو ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے, مگر ایک بھی حدیث پیش نہیں کر رہے تھے. رفع یدین اب کرنا ہے, جاری ہے. جتنی حدیثیں پڑھ رہے ہیں یہ لوگ, یاد رکھیں, کوئی بتا سکتا صبح ارے میاں رفع یدین حضور کرتے تھے, صحابہ کرتے تھے, بخاری میں آیا, ایسے کہتے بخاری ہے, یہ مسلم ہے, یہ ترمذی ہے, یہ حدیث ہے, اس میں رفع یدین کرنا بول کے معلوم ہو رہا. تو آپ کیا بولیں گے؟ ارے بھائی کس کو انکار ہے, کس کو انکار ہے؟ رفع یدین کا ذکر حدیثوں میں آیا لیکن پہلے کا ہے, پہلے کا ہے, وہ حدیثوں میں آج بھی موجود ہے. بعض لوگ یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں, یہ بھی بات کرتے ہیں اگر کینسل ہوا تو حدیث میں کہیں کوئی بھائی, اگر وہ کینسل ہوا حدیث میں ہے کہیں کو, تو یہ کہاں ہے؟ کینسل ہو گیا تو کتاب میں نہیں رہنا, پھر لوگ معلوم کیسا رہنا کہ یہ کینسل ہوا سو ہے؟ حدیث میں رہے تو معلوم ہوگا. کینسل یہ تھا, اب کینسل ہو گیا. دوستو یاد رکھنا, کینسل ہونے کے بعد بھی کتاب میں رہتا ہو. بولیے کیا ہے, بولیے. ایک چیز کینسل ہونے کے بعد بھی کتاب میں رہتا, کیسے؟ جیسے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں کا حکم کینسل ہے, آج قرآن میں موجود ہے, قرآن میں موجود ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اللہ فرماتا ہے طاقت رکھنے کے والے لوگ اگر ہیں, طاقت بھی ہے, طاقت رکھنے والوں کی بات ہو رہی, قوت رکھنے والے, طاقت اور قوت رکھنے والے, استطاعت رکھنے والے لوگ بھی اگر ہیں تو ان لوگوں کو جائز ہے روزہ چھوڑ دینا اور ایک مسکین کو فدیہ دینا. قرآن میں ہے, دوسرے پارے میں کبھی بھی بتاتا ہوں, قرآن میں دوسرے پارے میں ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی روزہ چھوڑ سکتا, اور ایک آدمی کا وہ فدیہ دے دیے تو ختم. دوستو ایسا ہے حکم؟ ایسی بات ہے آج نہیں ہے. طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑنا کیسے ہو سکتا ہے؟ روزہ ہے طاقت رکھنے والوں کے لیے. جب طاقت رکھنے والے چھوڑیں گے تو بیماراں اٹھ کے بیٹھیں گے, روزہ رکھ کمزور اٹھ کے بیٹھیں گے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ آیت کینسل ہوئی, طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ سکتے, روزہ نہیں رکھنا, ایک مسکین کو کھانا کھلا دیے تو چل جاتا. یہ آیت کینسل ہوئی, کینسل ہونے کے باوجود قرآن میں موجود ہے, قرآن میں موجود ہے. جس طرح یہ آیت کینسل ہونے کے باوجود قرآن میں موجود ہے, اسی طرح رفع یدین کا ذکر کینسل ہونے کے باوجود حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن کرنا وہی ہے جو بعد میں آیا حکم, بعد کے حکم پہ عمل کرنا ہے. پھر آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آج بعض نادان ائمہ کرام کی تقلید کا انکار کرتے ہیں کہ امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین, یہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ ذہن اور فراست عطا فرمایا تھا کہ حدیث اور قرآن کو
سمجھ کے ان لوگوں کو سمجھائے، تو اس آسانی میں ہم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو ان اماموں کا انکار کرتے، بعض لوگ اماموں کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو یہ اب ان سے بولا گیا کہ آپ لوگ بھی تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، بہت سارے مسائل میں کسی نہ کسی کی تقلید کر رہے ہیں لوگ۔ کوئی آدمی بغیر تقلید کے دنیا میں زندہ رہتا ہی نہیں۔ کیا ہے بولیے؟ بغیر تقلید کے کوئی بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تقلید کا مطلب کسی آدمی کی تجویز اور بات کو بغیر چونو چرا کے قبول کر لینا۔ کیا کرنا؟ بغیر چونو چرا کے کسی آدمی کی بات کو قبول کر کے اس پہ عمل کر لینا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد آپ بخار سے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک دوا تجویز کر دیا آپ کہ یہ گولی کھائیے، تو وہ گولی کھائیے جب بولے تو آپ پوچھتے بیٹھ کے وہاں پہ، اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے، یہ گولی میں کیا کیا ملا ہوا ہے، اچھا یہ ایک چیز سے بنی ہوئی ہے، 2-3 چیزیں ملا کے بنی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ گولی کب بنی، اچھا اس کو بنانے والا کون ہے، اچھا اس سے خالی پیٹ میں درد ہی کم ہوتا ہے نا، سر میں بھی کم ہوتا ہے۔ یہ پوری تحقیق کرتے یا بلا چونو چرا اس کی بات کو مان لے کے گولی ڈال لیتے؟ بولیے، اگر یہ تحقیق میں پڑ گیا تو مرنے تک گولی نہیں کھا سکتا ہوں، مرنے تک گولی نہیں کھا سکتا۔ تقلید ہے یہ، تقلید۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو بھی تقلید اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا، دین کو سمجھنا ہے، تو اس کے اندر ہر کس و ناکس کیسا دین سمجھ سکتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے کچھ لوگ آئے تھے یہاں پہ، کچھ بچے آئے تھے، بھائی ان کو ایسا سمجھایا گیا، ورغلایا گیا، ان کی ایک بیچارے وہ بھی پڑھنے والے لوگ ہیں، تھوڑا تھوڑا سمجھ جائیں گے، تو یہاں آ کے بولنے لگے کہ ہم سمجھتے، ہم قرآن حدیث سمجھتے، ہم تحقیق کرتے، ہم قرآن حدیث سمجھ سکتے اپنے طور پہ۔ بھائی قرآن حدیث آپ اپنے طور پہ کیسا سمجھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آج کے لیے ایک نالج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو۔ اس کا مطلب بولی زیادہ لگا کے بیچو، زیادہ قیمت ہے تو بیچو، قرآن میں آیا۔ اب یہ سمجھ رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سمجھانا؟ قرآن میں ظاہر تو اتنا ہی ہے کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں، ثمنً قلیلا، تھوڑی قیمت میں مت بیچو۔ کیا مطلب؟ زیادہ قیمت میں بیچو، لاکھوں میں بیچو، کروڑوں میں بیچو، جائز؟ تو اس کا مطلب ہوگا نا کچھ۔ یہ کون سمجھائے قرآن کے اس راز کو؟ پھر وہیں آگے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، قرآن کے پہلے کافر مت بنو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، کافر نہیں، یعنی پہلے کافر مت بنو۔ تو کیا مطلب؟ دوسرے تیسرے نمبر کے بنو، دوسرے تیسرے نمبر، آیت تو وہی بتا رہی، پہلے کافر مت بنو، پہلے کافر مت بنو، دوسرے تیسرے بن جاؤ، اچھی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ سمجھ رہے نا؟ قرآن حدیث ہر ایک سمجھ سکتا، بولیے سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تجارت کے اصول تو اپنے طور پہ نہیں سمجھ سکتا، کوئی ماہر تجاریات ہونا ضروری ہوتا ہے۔ معاشی مسئلہ خود سے سمجھ نہیں سکتا، ماہرین معاشیات ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر سمجھنے کا دعوے دار ہے، میں کئی آیتیں پڑھوں گا، کئی حدیثیں پڑھوں گا، اس کو تو سمجھ کے بتا دے، اماموں کے بغیر، بھئی اماموں کے بغیر۔ پھر آخری بات ہے حدیث کے اعتبار سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن حدیث کو سمجھانے والے جو لوگ ہیں ان کا نام امام ہے۔ وہ کوئی غلط کام نہیں کیے ہو، وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، قرآن کو سمجھا دیے۔ تو اتنی آسانی پیدا کر کے ہم پہ احسان کرنے والوں کو لوگ آج گالی دیتے، افسوس کی بات ہے۔ محسنوں کو گالی دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ امام اعظم نہ ہوتے تو قرآن سمجھ میں نہ آتا،
امام اعظم نہ ہوتے حدیث سمجھ میں نہیں آتی. کیسے سمجھایا امام اعظم نے ذرا دیکھو. آج لوگ بولتے ہیں نہیں خالی حدیث پڑھنا آیت پڑھنا, مطلب نہیں بولنا بھائی, مطلب کی طرف نہیں جانا. پابندیاں لگا دیتے ہمارے لیے اور خود پورے مطلبہ نکال لیتے. خود کی بات آئی تو پورے مطلبوں کے دروازے کھلے. چنانچہ دوستو ابھی میں آیت پڑھا, حدیث پڑھا آپ کے سامنے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے آپ بولیے. مطلب کی طرف گئے بغیر وہ حدیث کیسا سمجھیں گے؟ پھر وہ مطلب کو سمجھانے والے لوگ بھی ہونا پڑتا. غلط مطلب بھی سمجھ سکتے. جیسے ہم لوگ آپ بیٹھے بیٹھے مطلب نکال لیے آنکھیں بند کر کے, نئے دن ہی چھ, اب دن ہے دن, تو مطلب غرب بھی رہ سکتا نا, حالانکہ رات ہے, دن ہے دن, تو غلط مطلب بھی نکل سکتا. اب دیکھیے حدیث میں پڑھا ابھی آپ کے سامنے, مشہور بات ہے, مشہور حدیث ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. یہ سرکار فرمایا حدیث. یہ حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا بولا گیا بولیے ذرا زور سے, تھوڑا سا بیداری کا ثبوت زور سے بولیے بھائی. آپ یہاں سن لے کے آزو بازو والوں کو سب کو سمجھانا ہے, سمجھانا ہے. جو یہ دعوے داری کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ حدیث قرآن سمجھ سکتے, وہ پوچھے گا تم سمجھانے کے بعد تو آپ کہاں سے سمجھے بھائی. تو آپ یاد رکھیں, خدا کی قسم میرا بھی نام نہیں لینا, کسی کا نام نہیں لینا, آپ ڈائریکٹ بول دیں گے یہ امام اعظم سے سمجھ کے آئے. کیونکہ مجھے بھی انہوں نے سمجھایا, میرے استاد کو بھی وہی سمجھائے, میرے اساتذہ کو بھی وہی سمجھائے, پورے محدثین کو بھی وہی سمجھائے, آپ کو بھی وہی سمجھائے. اماموں کی ضرورت دیکھو, اگر امام نہ ہو تو حدیث سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. لائق فائق بیٹا صبح میں نوکری کو گیا, اتفاق سے وہ کھودنے کی مزدوری کرتا تھا, گیا ہوں, جانے کے بعد شام کو آیا, سن لیا تھا انہیں مولانا سے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اتفاق سے شام میں جب آیا تو ذرا دیر سے آیا, تو والد صاحب انتظار میں بیٹے کے دروازے میں کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی باہر سے آیا, تھوڑا سبل ایک طرف ڈالا, باپ کے سینے پہ ڈچے مارنا شروع کر دیا. باپ کے پیٹ میں گھس رہا ہے, ڈچے مار رہا ہے. باپ پریشان, نالائق, کیا کر رہا ہے؟ نہیں بھائی مولانا سے سن کے آیا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے, تو لہذا باپ کے بیچ کے دروازوں میں سے جنت میں گھس رہا ہوں. مفہوم تو یہی نکلتا نا, حدیث کا مطلب تو یہی رہتا. ظاہری یہ کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے, اس میں سے گھسو جنت میں چلے جاتے. پھر اسی طریقے سے ماں کا مقام, الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا. اگر کوئی اماموں کو چھوڑنا چاہ رہا تو یہ حدیث سمجھ میں ہی نہیں آتی اس کو. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, تو ایک صاحب لائق فائق ہے, تھوڑا سبل لے کے ماں کے قدموں کے نیچے کھودنا شروع کر دی. ارے کیا کر رہا ہوں یہاں, گھر پورا خراب کر دے رہا. اب ماں جدھر جا رہے ہیں, والدہ جدھر جا رہے ہیں کھود رہے ہیں. چولہے کے پاس گئے, وہاں پہ کھودنا شروع کر دیا, دیوان خانے میں کھودنا شروع کر دیا. بھائی آزو بازو گھر میں کھودنا شروع کر دیا, پورا گھر کھود رہا. بولے کیا کر رہا؟ نہیں حدیث میں پڑھ کے سن کے آیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, لہذا کھود کے جنت دیکھ رہا ہوں. مطلب تو ظاہری یہی نکلتا. تو دوستو یہ حدیث ہے, لیکن اس حدیث کو سمجھانے والی شخصیت کا نام امام اعظم ہے. کیا ہے؟ امام اعظم ہے. امام اعظم نے سمجھایا کہ جنت ماں باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم باپ کی خدمت کرو, تم کو جنت کے دروازے میں داخلہ نصیب ہوگا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم ماں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو, اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی فرما برداری کی برکت سے تم کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو یہ حدیثیں اور قرآن سمجھانے والے لوگ ہونا ہے. تو یہ سمجھانے والے لوگ یہ ائمہ اکرام, یہ امام ہے, تو احسان کرنے والے لوگ ہیں, وہ بہت بڑا کام کرنے والے لوگ ہیں. آج ہم 10 روپے دینے والے کا بڑا احسان مانتے, 100 روپے دینے والے کا بڑا احسان مانتے. قرآن حدیث سمجھانے والوں کو گالیاں دیتے, غیر غلط بولتے. تو اپنی اصلاح کر لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
راہ ہدایت پر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔